لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا کھولو ستار وچ دے چھڑی کدھر ان کیتا اور کھولو سن تار ٹوٹی نہ جائے چنگے بندے ہو بھائی دونوں سے دعا کریں جی ضرور ضرور پرچی اتنے پئی ہے سلیم صاحب تے فاطمہ صاحب فاطمہ صاحب جی ٹھیک ہے کسو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له پوری ٹیپ لے کے لاؤ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرح الصدر ورفع الذكر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز نہ پڑھو صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ پڑھ لو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ وعلى آلك
وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر پڑھ لو بلغ الللا بکمالہ بلغ الللا سارے بولو بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بیڑایوں سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا اللہ دی سو پار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا کھولو کھولو بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا جدایال نبی نل پیار ہوئے گا بیڑایوں سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا جدایال نبی نل پیار ہوئے گا بیڑایوں سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا اور شعر سنو پیری ڈگ پا گا یارو پیر چملا گا یارو پیری ڈگ پا گا یارو پیر چملا گا یارو اور پیری ڈگ پا گا یارو پیر چملا گا یارو کدوں جدوں قبر وچ آقا دا دیدار ہوئے گا جدوں قبر وچ سونے دا دیدار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا اور جدایال نبی نل پیار ہوئے گا بیڑا ہو سے دائی اللہ دی سو پار اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بار درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراد دولا مالک ہرد و سرا مالک زمین و آسمان احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ اچھا پڑھ لو صلی اللہ
جنہوں رب توفیق دیتی ہے اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لجپال کریم آقا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پھل گجرے ہار تحفے پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ ذی الحج شریف اور اس ماہ مبارک دے اندر گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا شہر بشہر ہر پاسے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ نذرانہ خراج اور نذرانہ محبت پیش کیتا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں بات عرض بھی کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم دا ذکر اسی ایویں ہی نہیں کردے، رب نے عین حکم عطا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، کہ میرے ابراہیم دے چرچے رج رج کے کریا کرو۔ لیکن کیسا فرق ہے، نبیاں دے چرچیاں دا چرچے کرن دا رب حکم ارشاد فرماندا ہے تے اپنے محبوب دے بارے کی فرماندا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبیاں دے چرچے جگ والے کر دینے، محبوب دا چرچا رب آپ پیا کردا ہے۔ اے تیرے تے میرے آقا دا ایک عمدہ تے اعلیٰ تے اچا تے سچا مقام ہے۔ میرے بھائی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گزشتہ جمعہ آپ دی ولادت دے بارے کچھ باتاں عرض کیتیاں۔ اللہ کریم دی لاریب کتاب وچوں جڑیاں دو آیات بینات پڑھیاں نے، اج دی نشست دے اندر جناب خلیل علیہ السلام دی زندگی دے کچھ احوال دا ذکر کرنا چاہواں گا۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے پروردگار خود ارشاد فرماندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا جدو آزمایا تیرے رب نے ابراہیم نو، جدو آزمایا ابراہیم نو او دے رب نے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ساریاں آزمائشاں نو پورا کر کے بکھایا۔ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم امتحان تو پورے کر چھڑے نے، کائنات دا رہبر تے پیشوا اساں تینوں بنا دیتا ہے۔ اے پروردگار والو انعام ہے، انی جاعلک للناس اماما، اساں تینوں کائنات دا رہبر تے پیشوا تے امام بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی دوسری آیت بینہ جلی 5واں سپارہ پروردگار فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ساری دنیا سارا جگ اس گل نو ترسدا ہے کہ رب ساڈا یار بن جائے، لیکن رب کی فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لوگو سن لو میں جلیل ہو کے خلیل نو اپنا یار بنا لیا ہے۔ جلیل نے خلیل نو اپنا یار بنا لیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی گزشتہ جمعہ آپ دی ولادت دے بارے میں کچھ عرض کیتا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، آپ دے دائیں بائیں سجے کھبے اپنے اس علاقے دے اندر اور دی بستی دے اندر، عراق دا ملک ہے، بابل دا شہر ہے، اور دی بستی ہے، جس بستی دے اندر جناب خلیل دی ولادت ہوندی ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام جدو اکھ کھولی تے ویکھیا ہر پاسے بت پرستی ہے، کتے اپنے بابیاں دے بت بنا کے رکھے نے، کتے کسے قسم دا بت ہے، کتے کسے قسم دا بت ہے، اور کئی او بھی بدبخت ہے نہیں جنہاں نے اپنے گھراں دے اندر نمرود دے بت بنا کے رکھے نے۔ جدو نمرود دے دربار میں جاندے نے غلہ لین واسطے یا اپنے کسی مشکل تے مصیبت واسطے، تے نمرود پوچھدا ہے تیرا رب کیڑا ہے؟ جے تے جواب ملے میرا رب تو ہے، میں تینوں رب ماننا، پھر نمرود غلہ بھی دیندا ہے، دنیا دا مال و متاع بھی دیندا ہے۔ تے جے نمرود اگو جواب ملے کہ میرا رب تو نہیں، میں اس نیلی چھت والے نو رب ماننا، جے اے جواب آوے تے پھر نمرود اس بندے نو قید کر دیندا ہے یا انہوں موت دی سزا سنا دیندا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدو ویکھیا کہ دنیا اخلاق دی اتنی گہرائی وچ ڈگ پئی ہے،
اینی برائی میں چلی گئی ہے، اینی گہرائی میں چلی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، یا اللہ بن کے تیرا نبی آیا، خلیل دا تاج تو مینوں دتا ہے، اللہ مینوں ہمت دے کہ میں تیری اس مخلوق دی تربیت کر سکاں اور انہاں نوں راہ راست دے سکاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام حالات دا جائزہ لیا، لوگاں نوں ویکھیا تکیا، غور و فکر کیتا، غور و فکر تو بعد جناب ابراہیم ہن موقع دی تلاش وچ نے، کیڑا موقع ہوئے تے میں اس قوم نوں، میں انہاں لوگاں نوں راہ راست دا پیغام دیاں اور دلائل نال دیاں۔ ساتھی کہہ رہے سن اس مائک تو پیچھے ہٹ کے تم گل کر دو تیرے حال تھا سمجھ نہیں آئی۔ چھوٹا مائک لا دیو جی، ویسے میری عادت نہیں پر لا دیو، لا دو چھوٹا مائک، ہاں کرنا والا سر والا، عادت تے نہیں بہرحال چلو عادت اپنانی پینی ہے۔ درود پاک پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا، بس ٹھیک ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی میں عرض کر رہا سا، جناب خلیل علیہ السلام جدو اکھ کھولی، دائیں بائیں بت پرستی، علامہ صاحب اگے آ جاؤ، دائیں بائیں مطلوب صاحب اگے آ جاؤ، علامہ صاحب اگے آ جاؤ، دائیں بائیں بت پرستی، ہر پاسے بتاں دا شور ہے، لوگ اپنا کوئی حفاظت دا بت بنا کے بیٹھے، کوئی رزق دا بت بنا کے بیٹھے۔ حضرت جناب خلیل علیہ السلام جدو انہاں حالات نو ویکھیا، یا اللہ مینوں توفیق دے میں تیری مخلوق دی تربیت کراں، موقع دی تلاش وچ نے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی نا 11 سال، ہن توجہ کرنا گل بلا تمہید شروع، 11 سال دی عمر۔ قوم دا مزاج یہ ہے، قوم میں سال وچ ایک دن ایسا ہوتا ہے جدوں جا کے اپنے ایک میلے تے جمع ہوندے نے، دنیا جمع ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس موقع دے منتظر نے، کیڑا موقع ہوئے، کیڑا ویلا آوے کہ میں لوگاں نوں دین دی تبلیغ اس انداز وچ کراں کہ لوگ میرے دلائل نوں جھٹلا نہ سکن، میری دلیل نوں رد نہ کر سکن۔ جناب خلیل علیہ السلام دی قوم چلی گئی، آپ نے اپنے گھر گئے، کلاڑا پکڑیا، انہاں دے بت خانے میں چلے گئے، بڑے بڑے بت، چھوٹے چھوٹے بت، 13 بت پے ہوئے۔ جناب خلیل علیہ السلام ہن بتاں دی تذلیل ہے، بتاں دی تذلیل ہے تے قوم دی تربیت ہے، دونوں کام اکٹھے نال نال نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسے بت دا بازو لا چھڑیا، کسے دا نک وڈ چھڑیا، کسے دا کن وڈ چھڑیا، کسے دی لت وڈ چھڑی، کسے دی تون لا چھڑی، تے جیڑا سب تو وڈا بت سی نا او دا ایک مونڈا لا کے تے دوجے مونڈے تے کلہاڑا لٹکا دیتا۔ آپ چلے گئے، قوم واپس آئی، آ کے حضرت اپنی جدوں بت خانے وچ گئے ویکھے تے بت سارے ڈگے ہوئے، بت سارے زمین بوس نے، بلکہ میں تے انج کہاں گا کہ بت ڈگے نہیں بلکہ بت ٹوٹ کے زمین تے ڈگ کے یہ دسنا چاہتے ہیں کہ اسی جھوٹے ہاں، سچے رب نو سجدہ پہ کرنے ہیں۔ یہ بت تے پیغام دے رہے ہیں کہ اسی جھوٹے ہاں، سچے رب نو سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب حضرت خلیل علیہ السلام چلے گئے، قوم نے ویکھیا بت ڈگے نے، آخر لگے یہ نہیں ساڈی بتاں دی تذلیل، یہ کیڑا جڑا توڑن والا ہے، ساڈے بتاں دا بیڑا غرق کرن والا ہے، ساڈے خداواں نوں تباہ کرن والا ہے۔ سوچی پے گئے، سر جوڑ کے بہ گئے، بھئی کیڑا وے جن نے ساڈے بتاں دا یہ حال کیتا ہے۔ او اللہ دا قرآن پڑھیے، پھر آکھو سبحان اللہ، ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ پروردگار فرماندا ہے لوگ آپس وچ بیٹھ کے انتظار سوچ دینے، مشورہ کر دینے کیڑا بندہ ہے بت توڑن والا۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ اکبر، لوگ جمع ہو کے آندے نے کیڑا نوجوان ہے، اے کیڑا آدمی ہے جڑا ساڈے بتاں نوں توڑن والا ہے، ساڈے بتاں دا حال کرن والا ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام ساری قوم دے بتاں نوں توڑ کے جناب خلیل نے انج پیغام دیتا ہے۔ جناب خلیل کی پیغام دیتا ہے کہ دل دل پر نوں ہوئے دے چھڑیے تے پھر کر چھڑیے نظرانہ، پھر ایسے اس دے
جانے کل زمانہ ہو ایسے اس دے ہو کے رہیے کہ جانے کل زمانہ حضرت خلیل علیہ السلام قوم آکھن لگی اوہی بچہ جڑا ساڈیاں بتاں دے بارے گلاں بلاؤ. حضرت ابراہیم نو بلایا گیا، بت خانے وچ کھڑے نے، بت سامنے کھڑے نے، آکھن لگے یہ ساڈیاں بتاں دا حال توں کیتا ہے؟ آکھن لگے مینوں کی پوچھ دے ہو؟ اینو وڈے نو پوچھو نا جڑا ساریاں دا رکھوالا بنا کے رکھیا جے. اے جی انداز، سائیکولوجیکلی انداز، تربیت بھی اور تذلیل بھی. مینوں کی پوچھ دے ہو بھائی، اینو پوچھو. آکھن لگے تینوں پتہ ہے نہ بول دے نے نہ سن دے نے، خود ہی بول پے. یہ نہ بول دے نے نہ سن دے نے. تو جناب خلیل علیہ السلام کی فرمان دے نے؟ آپ فرمان دے نے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا تو آڑے تے افسوس ہے، انہاں نو پوجتے ہو جڑے نہ بول سکتے نہیں نہ سن سکتے نہیں، نہ عقل ہے نہ موت ہے، انہاں نو رب بنائی بیٹھے ہو. ہن قوم پریشان ہو گئی، بھئی انہیں تے سانو ساڑیاں گلاں وچ لا جواب کر چھڑیا ہے، کیونکہ پیچھے فہمت فراست خدا بندی سی، رب دی عطا کردہ فراست سی. ہن قوم دی عقل ویکھو، قرآن اندر 17ویں سپارے وچ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. آکھن لگے اپنے خداواں دی مدد کرو. یہ عقل دا معیار بن چکی ہے کہ اپنے خداواں دی مدد کرو. رب تے او ہوندا ہے جڑا ساری کائنات دی آپ مدد کرن والا ہوندا ہے. خدا تے اونوں کیا جاندا ہے؟ انہاں کہ اپنے خداواں دی مدد کرو. ہن کریے کی؟ بھئی اینوں جلا دیو. حضرت ابراہیم نو پھڑیا تے نمرود دے دروازے تے لے گئے. ہن توجہ کرنا، دو تین جملے سمجھانا چاہنا. نمرود دے بوئے لے گئے، بھئی اے بندہ ہے جنہیں ساڑھے بتاں نو توڑیا ہے. ہن نمرود دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے. مینوں اللہ دا قرآن یاد ہوندا ہے، اللہ دا قرآن. آکھو سبحان اللہ. جنہوں اللہ توفیق دیتی ہے ڈٹ گیا، آکھو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پروردگار فرمایا اسلم، ابراہیم جھک جا، ابراہیم جھک جا. جناب ابراہیم عرض کر دنے اسلم تو یا اللہ میں جھک گیا. پروردگار فرمایا ابراہیم اپنے خاندان نو چھوڑ دے، یا اللہ میں جھک گیا. پروردگار فرمایا نمرود دے سامنے اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کر، یا اللہ میں جھک گیا. پروردگار نے فرمایا میرے ابراہیم میرے خلیل پیغمبر اپنے بیوی دے بچے نو جنگلاں وچ چھوڑیا، یا اللہ میں سر جھکا لے آئے، اللہ میں سر نیواں کر لے آئے. پروردگار نے فرمایا میرے خلیل پیغمبر اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دے، یا اللہ میں جھک گیا. اسلمت لرب العالمین. ساری کائنات دے پروردگار دے سامنے اللہ میں سر نیواں کر لے آئے. میرا رب فرماندا ہے میرے خلیل پیغمبر کائنات دے سامنے تو نہیں جھکیا، تو جدو جھکیا رب دے سامنے جھکیا ہے. آپ میرا بھی اعلان سن لے، دنیا نمرود دے سامنے جھک دیئے، تو میرے سامنے جھکنا میں. اج میں رب وعدہ کرنا اے نمرود نو میں تیرے سامنے جھکا کے کائنات والے نو اعلان کر دیا گا جڑا ساڈا بن جاندا ہے، جڑا ساڈے سامنے جھکدا ہے وہ پھر کسے غیر دے نہیں بلکہ دنیا انہوں سلامہ پیش کر دی نظر آؤں. جڑا ساڈا بن جاندا ہے، جڑا ساڈا ہو جاندا ہے پھر دنیا دے سامنے نہیں جھکدا، دنیا انہوں سلام دیں دی. حضرت خلیل علیہ السلام کھڑے نے. نمرود نے ٹاکرا ہویا، کہنے لگا خلیل کیڑے رب نو مننا ہے؟ فرمایا میرا رب وہ جڑا ساری کائنات دا پالن ہار زندگی دیندا موت دیندا. تیسرا سپارہ زندگی دیندا مبادرہ مختصر کرا، زندگی دیندا موت دیندا. فرمایا کہنے لگا کہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کر کے بکا. ان صوفیاء دی بولی ذرا ارائس البیان پڑھو. ارائس البیان کی آندا ہے
حضرت خلیل علیہ السلام آندے نے میرا رب وہ جڑا زندہ کردا موت دینا، کہندا میں بھی کر سکنا۔ انہیں دو قیدی بلائے، ایک نو آزاد کر چھڑیا، دوجے نو موت دے چھڑی، پھانسی دے چھڑی، گردن اڑا دیتی، کہنے لگا میں بھی کر سکنا۔ ہن حضرت خلیل علیہ السلام آندے نے انج دی دلیل دیو جدا جواب نہ دے سکے۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق چو سورج طلوع کردا ہے تے مغرب وچ غروب کردا ہے۔ ہن توجہ کرنا، صوفیاء کی آندے نے ایتھے مشرق چو طلوع کردا ہے تے مغرب چو غروب کردا ہے۔ آپ نے فرمایا جے تو رب ہے نا تے تو مغرب چو طلوع کر تے مشرق وچ غروب کر۔ ہن قرآن تے آندا ہے فبوہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ لیکن صوفیاء کی آندے نے، صوفیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک بیان کردے نے۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں حضرت ابراہیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے سورج تے چند دیاں تے ستاریاں دے فرشتیاں نو حکم دیتا بھئی تلامہ گھٹ کے پھڑ لو، تلامہ گھٹ کے پھڑ لو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جی کدھرے نمرود اے کہہ چھڑے کہ اے تے میں کرنا، یعنی مشرق جو سورج طلوع کر کے تے مغرب وچ میں کرنا۔ تیرے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پروردگار فرماندا ہے فرشتیو سورج تے چند دیاں تلامہ گھٹ کے پھڑ لو۔ یا اللہ کیوں؟ پروردگار وجہ کی ہے؟ تیرا تے میرا پروردگار فرماندا ہے جے نمرود نے یہ جملہ کہہ دیتا کہ مشرق چو سورج میں طلوع کرنا، مغرب چو میں غروب کرنا، اے ابراہیم جے تو سچے رب نو مننا ہے تو مغرب چو طلوع کر مشرق جو غروب کر۔ پروردگار فرمایا فرشتیو تلامہ گھٹ کے پھڑ لو، جے میرے یار دی زبان چو جملہ نکل جاوے سورج مغرب چو مشرق چو نہیں مغرب چو طلوع ہوئے۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا نظام بدل دیاں گے پر یار جھوٹا نہیں پہن دے۔ فرمایا نظام بدل چھڑا گے پر یار جھوٹا نہیں پہن دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وعلیکم السلام نمرود خاموش، کوئی جملہ نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر آکھن لگا ہوں انسانی فطرت جدوں دلائل تو رہ جائیں نا پھر ذاتیات تے آ جائیں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار چ گئے، فرعون لا جواب ہویا، انہیں حضرت موسیٰ نو قید کروا دیتا، قید کر دے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سوالات تو جدو لاجواب ہویا نا آکھن لگا بیڑیاں پاؤ تے قید کرو تے انہوں جلان دا بندوبست کرو۔ ہن جناب ہن توجہ کرنا ذرا کچھ جملے میں عرض کرنا چاہنا۔ جناب خلیل علیہ السلام جلان دا انتظام ہو رہا ہے، رسیاں نال بنیا، زنجیراں نال بنیا جناب ابراہیم نو بیڑیاں پا کے جیل وچ پا دیتا۔ ادھر اگ دا انتظام ہو رہا ہے، نمرود نے اعلان کر دیتا بھائی ہر بندہ نمرود دے جلان واسطے لکڑیاں جمع کرے 40 دن۔ کنے دن؟ بولو بولو کنے دن؟ 40 دن، 40 فٹ اچھی دیوار، یعنی 40 فٹ ڈونگا کھو جدی لمبائی چوڑائی 70 بائی 70، 70 فٹ ایک پاسے، 70 فٹ 70 فٹ 70 فٹ یعنی 70 فٹ مربع ایک کھو تیار کیتا گیا۔ 40 فٹ جدی بلندی دیواراں بنائیاں گئے۔ ہن آکھن لگا بھی انہوں لکڑیاں نال بھرو۔ میں کتاباں چ پڑھیا ہے عورتاں منت من دیاں سن کہ یا اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میں نمرود نو جلان واسطے اینیاں لکڑیاں دیواں گی۔ یہ لوگاں دی صحیح سوچ بن گئی سی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ قید دے اندر لوگی لکڑیاں اکٹھیاں کر رہے ہیں۔ 40 دن گزر گئے لکڑیاں جمع کر دیا۔ 40 دنوں تو بعد اگ جلائی گئی، نمرود دی اگ تیار کی گئی۔ جدوں اگ جوان ہو جاندی ہے اگ دے شعلے آسمان نو چھون لگ پے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو پکڑیا، حضرت خلیل علیہ السلام نو اس اگ دے اندر سٹن دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ ہن توجہ کرنا جدوں نارے نمرود جلائی گئی او دے اندر 2 جانور، ایک جانور دا نام چھپکلی جدے بارے نبی علیہ
علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جڑا چھپکلی مارے اللہ انہوں 10 نیکیاں دا ثواب دیندا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جڑا پہلی سٹے مارے انہوں بہتا ثواب ہے، جڑا دوجی سٹے مارے انہوں اس تو تھوڑا ثواب ہے، جڑا تریجی سٹ وچ مارے اس تو تھوڑا ثواب ہے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ فدا قومی مابی، ایک کملی والے آقا چھپکلی مارن دا ثواب کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جدو میرے دادے ابراہیم واسطے اگ جلائی گئی ادو چھپکلی پھوکا مار کے اس اگ نو تیز پئی کر دیئے، اس اگ نو تیز کر دیئے۔ توجہ کری مسلمان، اپنا عقیدہ تے مسلک سمجھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی نو مار دیو کیونکہ میرے دادے دی گستاخ ہے، میرے دادے جد الانبیاء جناب ابراہیم دی گستاخ ہے۔ ابراہیم دا گستاخ جانور ہووے انہوں قتل کرن دا ثواب ہے، جڑا امام الانبیاء دا گستاخ بن جائے، جڑا تیرے تے میرے نبی دا گستاخ بن جائے۔ صدیق اکبر کو لو پوچھو، صدیق اکبر کو لو پوچھو پہلا کم مسلمہ قذاب آیا، جناب صدیق اکبر نے مقابلہ کیتا۔ ابو اسود ابو فیروز لولو کو لو پوچھو، ابو فیروز دیلمی کو لو پوچھو جنہیں اسود انسینو قتل کیتا ہے۔ غازی عبد الرزاق کو لو پوچھ، غازی شاکب جلیل شکیل جلالی کو لو پوچھ، غازی علم الدین شہید کو لو پوچھ، غازی عامر چیمہ کو لو پوچھ، غازی ممتاز قادری کو لو پوچھ۔ انہا مسئلہ سمجھا دیتا جڑا ابراہیم دا گستاخ ہے وہ بھی واجب القتل جانور ہو کے نبی دا گستاخ بنے او دی سزا موت ہے۔ جے بندہ ہو کے امتی ہو کے کلمہ پڑھ کے نبی دا گستاخ بنے تے زندہ رہن دا حق کوئی نہیں۔ حقیقت بات ہے، جے نبی دا گستاخ بھی ہوئے۔ غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے کی مسئلہ دسیا، کی گل سمجھائی کہ بھئی گستاخ رسول کی ایک سزا، بولتے چھڑو گستاخ رسول کی ایک سزا، سارے رل کے بولو گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کتنے قابل قبول نہیں۔ ہن توجہ کر، ایتھے تے چھپکلی جڑی گستاخ ہے، دوجے پاس ایک اور پرندہ جنہوں ہد ہد کیا جاتا ہے۔ ہد ہد کی کرتا ہے؟ پانی نیچوں جے پھردا ہے تے او جتھے اگ دے شولے مکدے نے اتھوں پانی دا قطرہ گراندا ہے، یا اللہ ابراہیم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دے، یا اللہ ابراہیم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دے۔ اے نبی نال محبت کردا ہے تے اس محبت دے صلے دے اندر اللہ نے ہد ہد نو تاج عطا کر دیتا ہے۔ اے دا مطلب یہ ہویا جڑا نبی دا گستاخ ہوے او واجب القتل ہے، تے جڑا نبی نال محبت کرے انہوں رب تاج عطا کر دینا ہے۔ اسی تائیں دے آنے ہیں مسلسی سنی رو رو کے ایو ہی جملہ آنے ہیں، ایک کوئی گل آنے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پا اگ حضور، سارے مل کے پڑھ لو سر پہ رکھنے کو، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پا اگ حضور، پھر کہیں گے دیکھو تاجدار ہم بھی ہے جے انج نہیں تینوں سوکھا کر جائیے۔ اعلیٰ حضرت دی بولی وچ بول جائیے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، ایسے آقا کی شفقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ جناب خلیل علیہ السلام اگ بل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچی پہ گئے بھئی ایڈی وڈی چیخا بال لئیے ابراہیم نو سٹیے کنج، یہ تے دوروں رہ کے پئی وال ساڑ دیئے، لوں کنڈے ساڑ دیئے، کنج سٹیے۔ انہوں میں ایک بندہ بڑا ہی اس دور دا سائنس دان جدا نام سی اذان، وہ بندہ اٹھیا کہنے لگا جی میں دا بندوبست کروں۔ انہیں کہنے لگا میں تو ایک مشین بنا کے دینا، ایک منجنیک بنا کے دینا، وہ دے وچ ابراہیم نو بن کے رکھیا جی تے چٹکا دے کے تے اگ دے وچ سٹیا جی۔ انہیں منجنیک بنائی، جناب خلیل علیہ السلام زنجیرہ نال بنیا، رسیاں نال بن خلیل علیہ السلام نو رکھیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جدو چٹکا دے کے جناب ابراہیم نو سٹیا گیا نا تو یار خود سوچ کے دسو کیسی کیفیت ہوئے گی کہ جدو ساری دنیا ایک پاسے تے ایک نو منن والا تے ایک کوئی منن والا، ایک نو منن والا تے ایک کوئی منن والا، وہ ساری دنیا کے مقابلے میں لوگ انہوں پکڑ کے سٹنا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، دنیا تماشا تکڑ واسطے تیار ہے۔ نمرود اپنے محل دے چھت تے کھلوتا ہے کہ وینا ابراہیم نے بندا کی ہے۔ جدو جناب خلیل علیہ السلام نے جھٹکا مار کے سٹیا نا، ہن توجہ، آسمان دے فرشتے رو پے آندے نے یا اللہ تو آنا میرا یار ہے تے یاراں نال انج نہیں کریدا، تو آنا ہے میرا یار ہے تے مولا یاراں نال انج نہیں کریدا، اللہ سانو دینا اجازت اسی جائیے تیرے خلیل دی مدد کریے۔ جواب آیا جاؤ پوچھ لو جے ماندا جے تے کر لو، جے ماندا تے کر لو۔ مسلمان جناب خلیل علیہ السلام جدو نارے نمرود وچ سٹن لگے، بدلاں دا فرشتہ جناب خلیل دے کول آیا، آکھن لگا خلیل پیغمبر میں بدلاں دا فرشتہ ہاں، اللہ مینوں طاقتاں دتیاں نے، جے اجازت دے میں اینی بارش برساواں اے ساریاں اگاں ٹھنڈیاں ہو جان، ہر شے ختم ہو جائے۔ جناب خلیل علیہ السلام فرمایا پرایو جا، اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے، جلیل تے خلیل دے اندر اج کسے تیسرے دی ضرورت نہیں۔ ہواواں دا فرشتہ آ جاندا ہے، آندا جے اجازت دے تے آندیاں چلا دیاں، ہواواں چلا دیاں۔ جناب خلیل فرماندے نے نا نا اج جلیل تے خلیل دے اندر کوئی نہیں آوے گا، کسے دی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ مختصر کراں، جناب جبریل علیہ السلام پروردگار دی بارگاہ وچ آندے نے مولا اے سارے اپنا زور لگایا نے، یا اللہ ذرا مینوں بھی اجازت دے میں بھی جا کے تیرے خلیل نال گل کر لواں۔ جناب جبریل آئے، حضرت خلیل ہوا دے اندر نے، ادھروں جناب جبریل دا ٹاکرا ہوندا ہے، ہوا دے اندر جڑیاں گلاں ہوندیاں نے، جبریل امین حاضر ہو کے آندا ہے خلیل جلیل دا سلام لے کے آیا۔ جناب خلیل فرماندے نے بول کہنا کی چاہنا ہے؟ آندا خلیل میں اس واسطے آیا مینوں رب نال بڑا قرب حاصل ہے، میں اللہ دے بڑا ہی قریب ہاں، میں اللہ دا بڑا ہی قریب ہاں۔ خلیل جے اجازت دمیں ایک پر مارا ہر شے ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جناب خلیل علیہ السلام 3 سوال پوچھے، آپ نے فرمایا اے جبریل دس اگ کنے جلائی ہے؟ جبریل آکھیا نمرود نے جلائی ہے۔ جناب ابراہیم فرمایا کدے حکم نال جلائی ہے؟ آکھن لگے رب دے حکم نال جلائی ہے۔ فرمایا میں خلیل اگر اگ وچ جا رہے ہیں تے کدے حکم نال جا رہے ہیں؟ آکھن لگے رب دے حکم نال جا رہے ہیں۔ پھر جناب خلیل فرماندے نے جے تو ہی آیا تے کدے حکم نال آیا ہے؟ کہندا رب دے حکم نال آیا۔ جناب خلیل علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے جے دنیا دا کوئی کم اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہو سکتا، جا جبریل چلا جا، اج جے جلیل جلان تے راضی ہے تے خلیل سڑن واسطے تیار بیٹھا ہوا۔ فرمایا جے جلیل ساڑن تے راضی ہے نا تو میں سڑن واسطے تیار ہوں۔ ہن حضرت جلیل جناب جبریل اگلا سوال کر دیں،
آندے نے جی ساڈے کولوں مدد نہیں منگنی تے اودے کولوں ہی منگ لو، اودے کولوں ہی منگ لو۔ تے آپ نے پہلا کی فرمایا؟ فرمایا مدد تے اودے کولوں منگا جڑا بے خبر ہوئے۔ وہ کیڑا بے خبر ہے؟ وہ کیڑا بے خبر ہے جڑا میں اودے کولوں مدد منگا؟ جناب خلیل علیہ السلام۔ ہن توجہ، دل بر نو دے چھڑیے تے کر چھڑیے نظرانہ، پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے کہ جانے کل زمانہ۔ خلیل نے کل زمانے نے دسیا کہ یاری انج لائی دیئے، یاری انج لائی دیئے۔ پھر جدو یاری ہوئے نا انہاں دے نال جڑے وفاواں ونڈن والے نے، جڑے وفاواں دین والے نے، نہ رب بے وفا ہے نہ رب دا نبی بے وفا ہے۔ ہن یاری ہے رب نال۔ جناب خلیل علیہ السلام فرمایا جو ہوندا جے جلیل راضی ہے تے خلیل بھی راضی ہے۔ ادھروں جناب خلیل علیہ السلام جدوں آپ نو سٹیا گیا نا تے رستے دے اندر جناب خلیل علیہ السلام جوں جوں نارے نمرود قریب آ رہی ہے، حضرت جناب خلیل مسکرا رہے، آگ قریب آ رہی ہے تے آپ مسکرا رہے نے۔ تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نالے مسکران دے نے تے زبان تو کی جملہ پڑھ دے نے۔ آپ پڑھواندے نے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ فرماندے نے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا رب بھی کافی ہے، اللہ تو ہی مددگار ہے، اللہ تو ہی بخشن آ رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جملے زبان تے، اے جملے زبان تے، ادھروں اگ قریب آئی منجنیک چو ڈگے، ادھروں خلیل دی زبان تو جملہ نکل دا حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ادھروں خلیل پڑھ دائے، ادھروں جلیل پڑھ دائے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ادھروں خلیل پڑھ دائے حسبی اللہ نعم الوکیل، تے جلیل کی پڑھ دائے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما۔ اگے دھیان رکھی میرا یار تیرے کو لوندا ہی پیا۔ ہن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساوی دے اندر، علامہ سیوطی در منصور دے اندر آپ نقل فرماندے نے کہ جدو حضرت خلیل علیہ السلام جناب خلیل علیہ السلام جدوں آپ آئے نا اگ دے اندر جناب گرن لگے تے حضرت خلیل دے اگ وچ گرن تو پہلا جنتی تخت لگا ہویا ہے، جنتی تخت موجود ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ دا قرآن کی فرمانا ہے؟ پروردگار فرمانا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت خلیل ادھروں آمدے نے تو تخت پہلے لگے، کتے گلاب دے پھل، کتے موتیے دے پھل، کتے چمیلی دے پھل۔ جناب خلیل علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے۔ ہن توجہ، حضرت خلیل جدو نارے نمرود وچ آئے نا، اگ دی اینی تپش ہے کہ دور دور تک اگر کوئی پرندہ بھی گزردا تے جل جاندا ہے۔ تے حضرت خلیل علیہ السلام جدو اس تخت تے آ کے بیٹھے نا، اللہ فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن، میرے ابراہیم تے ٹھنڈی بھی ہوویں تے سلامتی والی بھی ہوویں، اینی ٹھنڈی نہ بن دیں کہ میرے یار نو تکلیف ہوئے ہیں، اینی ٹھنڈی نہ بنی، امن والی بنی۔ ہن جناب خلیل علیہ السلام چار چفیرے اگ پہ بل دی۔ ہاں مینوں ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام جدوں آپ اس تخت تے بیٹھے، چار چفیرے اگ پہ جل دیے، جناب خلیل دے ہتھاں دیاں بیڑیاں سڑ گئیاں، چڑیاں لوہے دیاں زنجیراں سی، لوہے دیاں زنجیراں ہتھاں دیاں سڑ گئیاں، گردن دیاں سڑ گئیاں، کندھیاں دیاں سڑ گئیاں، پیراں دیاں سڑ گئیاں، پر ابراہیم دے متھے تے صرف پسینہ آیا سی۔ جناب ابراہیم دے متھے تے صرف پسینہ، اور جبریل ابراہیم دا پسینہ پہ صاف کر دیا۔ جبریل ایویں ہی نہیں، سارے نبیاں دا صحابی نے خدمتاں کیتیاں نے، نبیاں دیاں خدمتاں کیتیاں نے۔ حضرت ابراہیم دا متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینے جناب خلیل، جناب جبریل امین علیہ السلام۔ ہن جی میں ویکھو
میرا تے ایمان ہے الحمدللہ، کوئی مننے یا نہ مننے۔ اج جی حضرت خلیل علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا گیا ہے تے صرف اور صرف بیڑیاں سڑیاں نے۔ اسی طرح ہی حضور دے غلاماں دا قیامت والے دن اول تے دوزخ جانا ہی نہیں، اول تے دوزخ جانا ہی نہیں، تے جے خدا نخواستہ ٹر گئے تو صرف گناہ ہی سڑن گے، صرف گناہ ہی سڑن گے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ، بولو بولو دوزخ میں تو کیا میرا وہ سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جے انج نہیں تے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بولی بول جائیے، مفتی صاحب فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بس میں محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بس میں محشر کا، کہ ان کی شان نے محبوبی دکھائی جان والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب خلیل جی میں آپ دیاں بیڑیاں سڑیاں نے نا، تیرے تے میرے بھی انج گناہ ہی سڑنے انشاءاللہ۔ سانو تے حضور دی محبت مان ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ حضرت جناب خلیل علیہ السلام 40 دن، کنے دن؟ 40 دن اس اگ وچ رہے، تے 40 دن او اگ ابراہیم دا وال بھی بھیگا نہیں کر سکی، حضرت ابراہیم دا وال بھی نہیں جلا سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری جملے جناب خلیل علیہ السلام نمرود پہ ویندا ہے، اپنے محل دی چھت تے کھلو کے پیا ویندا ہے، ادھروں جلیل نو ادھروں خلیل نو جلیل بھی پیا ویندا ہے۔ 40 دن گزر گئے، نمرود بول کے آندا ہے خلیل اج پتہ لگا وے تیرا رب تیرے نال بڑا ہی پیار کردا ہے، تیرا رب تیرے نال بڑا ہی پیار کردا ہے۔ پروردگار نے فرمایا میرے خلیل اگ دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے خاندان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے جسم تے جان دی پرواہ نہیں کیتی۔ اے میرے خلیل پیغمبر، میں تیرے تے رب راضی ہو کے میں اعلان کرنا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا میرے ابراہیم میں تینوں اپنا یار بنا لیا ہے، ہن تے راضی ہے کہ نہیں؟ جناب خلیل بول کے آندے نے اے مولا جتھے جتھے حکم دیندا رہا ہے خلیل کھلوندا رہا ہے، جڑے امتحان لیندا رہا ہے خلیل دیندا رہا ہے، سب وچوں پاس ہوندا رہا ہے۔ پروردگار فرمایا جے راضی نہیں تے دس کی کراں؟ جناب خلیل علیہ السلام ہاتھ چک کے دعا کر دینے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ جے کچھ دینا ہی تے میری چولی چ محمد عربی پا دے۔
اللہ مینوں محمد عربی دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 40 دنوں تو بعد جناب خلیل نمرود بولیا تیرا رب تیرے نال بڑا ہی پیار کردا ہے۔ ہن اس دوران ایک چھوٹا جا واقعہ اور شیئر کر جاواں۔ حضرت ابراہیم دی والدہ باہر بیٹھیاں سن تے ماواں دے دل بڑے ہی نرم ہوندے نے، پتر بھاویں نبی ہوے تے بھاویں غوث ہوے تے بھاویں جگ دا برا انسان ہوے، ماں واسطے پتر ہی ہوندا ہے۔ جدوں ماں نے حضرت ابراہیم نو ویکھیا نا تے ماں دا دل پسیج گیا، آکھن لگیاں مولا تیرا نام لیندا ہے تے تیرے نام دی خاطر اینوں اگ وچ پایا جا رہا ہے۔ آواز ماری وے ابراہیم وے میرے پتر میں بھی آ جاؤں؟ جناب خلیل نے فرمایا اما دے آنا ہی تے میرا کلمہ پڑھی آ تے ٹری آ۔ حضرت ابراہیم دی والدہ کلمہ پڑھ دیاں گئیاں تے اگ وچوں لنگ دیاں گئیاں۔ ہن جے ابراہیم دا کلمہ پڑھ کے اگ پار کر سکدے نے تے میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے نا محمد پناہ ٹوٹانی 2009 یا 7 میرا خیال ہے، محمد پناہ ٹوٹانی جدا ایک مرزائی نال مقابلہ ہویا سی، بندہ ہن بھی زندہ ہے، بندہ ہن بھی زندہ ہے، کئی مرتبہ جلسیاں تے محفل تے آیا بھی ہے۔ مرزائی نال مقابلہ ہویا، میں سچا نہیں تو سچا ہے، اس گل تے بحث ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہی اپنے نبی دا کلمہ پڑھتے آگے وچ چھال مارتے، میں بھی کلمہ پڑھنا تے چھال مارنا، ہوں ہی پتہ لگ جائے گا۔ وہ مرزائی نس گیا، محمد پناہ ٹوٹانی نے آکھا میں اپنے نبی دے کلمے نو سچا مننا تے میں سچا ثابت کر کے رواں گا۔ کلمہ پڑھیا تے جنا اگ وچوں گزر جاندا ہے۔ حضرت خلیل دی ماں جے خلیل دا کلمہ پڑھن تے 40 دن حضرت خلیل دی ماں بھی جناب خلیل دے کول رہی۔ 40 دنوں تو بعد نمرود آکھن لگا پتہ لگ گیا ابراہیم تیرا رب تیرے نال بڑا ہی پیار کردا ہے۔ فرمایا پھر ماننا میں بھی سچا تے میرا رب بھی سچا ہے۔ میرے بھائی جناب خلیل علیہ السلام پھر اگے 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر ذبح کیتا، عید والے دن انشاءاللہ اس تے گل کریں گے۔ بہرحال کائنات نو ایک اصول دے دیتا، پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے کہ منے کل زمانہ، زندگی ایسے چیز دا نہ ہے کہ زندگی گزارو تے اپنے یار دے نا تے مر مٹ جاؤ۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے، سب دا آنا جانا قبول فرمائے۔ شاہ جی عید دا کوئی ٹائم پہ نہیں ڈیسائیڈ کیتا لے، چلو ٹھیک ہو گیا، آج نہ کر چھڑے